بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانے پینے جمع کرنے سے روزہ جاتا رہتا ہے، جبکہ روزہ دار کو یہ یاد ہو کہ وہ روزہ سے ہے۔ حقہ، سگریٹ، چرس پینے سے روزہ جاتا رہتا ہے، اگرچہ اپنے خیال میں حلق تک دھواں نہ پہنچاتا ہو، بلکہ پان یا صرف تمباکو کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ پیک تھوک دی ہو کہ اس کے باریک اجزاء ضرور حلق میں پہنچتے ہیں۔ شکر وغیرہ ایسی چیزیں جو منہ میں رکھنے سے گھل جاتی ہیں، منہ میں رکھی اور تھوک نکل گیا، روزہ جاتا رہا۔ یوں ہی دانتوں کے درمیان کوئی چیز چنے کے برابر یا زیادہ تھی، اسے کھا گیا یا کم ہی تھی مگر منہ سے نکال کر پھر کھا لی، یا دانتوں سے خون نکل کر حلق سے نیچے اترا اور خون تھوک سے زیادہ یا برابر تھا یا کم تھا مگر اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا، تو ان سب صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر کم تھا اور مزہ بھی محسوس نہ ہوا تو نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ میں دانت اکھڑوایا اور خون نکل کر حلق سے نیچے اترا، اگرچہ سوتے میں ایسا ہوا تو اس روزہ کی قضا واجب ہے۔ کوئی چیز پاخانہ کے مقام میں رکھی، اگر اس کا دوسرا سرا باہر رہا تو نہیں ٹوٹا، ورنہ جاتا رہا، لیکن اگر وہ تر ہے اور اس کی رطوبت اندر پہنچی تو مطلقاً جاتا رہا۔ یہی حکم شرمگاہ زن ہے۔ شرمگاہ سے مراد اس باب میں فریج داخل ہے۔ یوں ہی اگر ڈورے میں بوٹی باندھ کر نکل لی، اگر ڈورے کا دوسرا کنارہ باہر رہا اور جلد نکال لی کہ گلنے نہ پائی تو نہیں گیا، اور اگر ڈورے کا دوسرا کنارہ بھی اندر چلا گیا یا بوٹی کا کچھ حصہ اندر رہ گیا تو روزہ جاتا رہا۔ عورت نے پیشاب کے مقام میں روئی کا کپڑا رکھا اور بالکل باہر نہ رہا، روزہ جاتا رہا، اور خشک انگلی پاخانہ کے مقام میں رکھی یا عورت نے شرمگاہ میں تو روزہ نہ گیا، اور بھیگی تھی یا اس پر کچھ لگا تھا تو جاتا رہا، بشرطے کہ پاخانہ کے مقام میں اس جگہ رکھی ہوئی جہاں عمل دیتے وقت ہٹنا کا سرا رکھتے ہیں۔ مبالغہ کے ساتھ استنجا کیا، یہاں تک کہ ہٹنا رکھنے کی جگہ تک پانی پہنچ گیا، روزہ جاتا رہا، اور اتنا مبالغہ چاہیے بھی نہیں کہ اس سے سخت بیماری کا اندیشہ ہے۔ مرد نے پیشاب کے سوراخ میں پانی یا تیل ڈالا تو روزہ نہ گیا، اگرچہ مثانہ تک پہنچ گیا ہو، اور عورت نے شرمگاہ میں ٹپکایا تو جاتا رہا۔ دماغ یا شکم کی جھلی تک زخم ہے، اس میں دوا ڈالی، اگر دماغ یا شکم تک پہنچ گئی، روزہ جاتا رہا، خواہ وہ دوا تر ہو یا خشک، اور اگر معلوم نہ ہو کہ دماغ یا شکم تک پہنچی یا نہیں اور وہ دوا تر تھی، جب بھی جاتا رہا، اور خشک تھی تو نہیں۔ ہٹنا لیا یا نتنوں سے دوا چلائی یا کان میں تیل ڈالا یا تیل چلا گیا، روزہ جاتا رہا، اور پانی کان میں چلا گیا یا ڈالا تو نہیں۔ کلی کر رہا ہے، بلا قصدن پانی حلق سے اتر گیا، یا ناک میں پانی چڑھایا اور دماغ کو چڑھ گیا، روزہ جاتا رہا، مگر جبکہ روزہ بھونا بھول گیا ہو تو نہ ٹوٹے گا، اگرچہ قصدن ہو۔ یوں ہی کسی نے روزہ دار کی طرف سے کوئی چیز پھینکی، اس کے حلق میں چلی گئی، روزہ جاتا رہا۔ سوتے میں پانی پی لیا یا کچھ کھا لیا یا منہ کھولا تو اور پانی کا قطرہ یا اولا حلق میں جاتا رہا، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسرے کا تھوک نکل گیا یا اپنا ہی تھوک ہاتھ پر لے کر نکل گیا، روزہ جاتا رہا۔ منہ میں رنگین ڈورا رکھا جس سے تھوک رنگین ہو گیا، پھر تھوک نکل لیا، روزہ جاتا رہا۔ برا ترک کرنے کے لیے منہ پر گزارا، پھر دوبارہ سہبارہ، یوں ہی کیا، روزہ نہ جائے گا، مگر جبکہ ڈورے سے کچھ رطوبت جدا ہو کر منہ میں رہی اور تھوک نکل لیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ڈورے سے کچھ رطوبت جدا ہو کر منہ میں رہی اور تھوک نکل لیا تو روزہ جاتا رہا۔ آنسو منہ میں چلا گیا اور نکل لیا، اگر قطرہ دو قطرہ ہے تو روزہ نہ گیا، اور زیادہ تھا کہ اس کی نمکینی پورے منہ میں محسوس ہوئی تو جاتا رہا۔ پسینہ کا بھی یہی حکم ہے۔ پاخانہ کا مقام باہر نکل پڑا تو حکم ہے کہ کپڑے سے خوب پہنچ کر اٹھے کہ تر بالکل باقی نہ رہے، اور اگر کچھ پانی اس پر باقی تھا اور کھڑا ہو گیا کہ پانی اندر کو چلا گیا تو روزہ فاسد ہو گیا۔ اسی وجہ سے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ روزہ دار استنجا کرنے میں سانس نہ لے۔ عورت کا بوسہ لیا یا چھوا یا مباشرت کی یا گلے لگایا اور انزال ہو گیا تو روزہ جاتا رہا، اور عورت نے مرد کو چھوا اور مرد کو انزال ہو گیا تو روزہ نہ گیا۔ عورت کو کپڑے کے اوپر سے چھوا اور کپڑا اتنا دبیز ہے کہ بدن کی گرمی محسوس نہیں ہوتی تو فاسد نہ ہوا، اگرچہ انزال ہو گیا۔ قصدن بھر منہ قے کی اور روزہ دار ہونا یاد ہے تو مطلقاً روزہ جاتا رہا، اور اس سے کم کی تو نہیں، اور بلا اختیار قے ہو گئی تو بھر منہ ہے یا نہیں، اور بہر تقدیر وہ لوٹ کر حلق میں چلی گئی یا اس نے خود لوٹائی یا نہ لوٹی،
ना लुटाई तो अगर भर मुँह ना हो तो रोज़ा ना गया। अगर चल लौट गई या उसने खुद लुटाई और भर मुँह है और उसने लुटाई, अगर इसमें से सिर्फ चन्ने बराबर हल्क से उतरी तो रोज़ा जाता रहा वरना नहीं। क्या है कि ये अहकाम उस वक्त हैं कि क्या में खाना आए या सफरा उतरी तो रोज़ा जाता रहा वरना नहीं, या खून और बलगम आया तो मसलन रोज़ा ना टूटा। तकवीन टीवी देखने के लिए हम आपके बेहद मशहूर हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने की अगर आप ख्वाहिश रखते हैं तो तकवीन टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल आइकॉन।